زندہ کلام مقدس میں سے آج ہم پرانے عہدنامہ میں سے دوسری سلاطین کی کتاب ہے اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک جب ہم خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے اور پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ پرانے عہدنامہ میں سے دوسری سلاطین کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک لکھا بائبل مقدس کے اندر، اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن رعایت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا، اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا، جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزارن کرن۔ کلام مقدس کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ آپ سب خوش ہیں نا؟ خوشی سے کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ آج میں ایک بات کرنے والا ہوں۔ آج یہاں پہ جو پیسج ہم نے پڑھا ہے، ایک عورت ہے جو کہ بیوہ ہے۔ آج ہم اس کی بات کرنے والے ہیں، اور آج جو میسج ہم سیکھ رہے ہیں یہ ایک قرض ہے، قرض کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مقروض ہیں، کسی نہ کسی کا قرض دینا ہی ہے۔ کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے؟ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، آج میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ قرض ہے۔ آج ہم دعا بھی کریں گے اور کلام بھی سیکھیں گے۔ یاد رکھیے، دعا سے پہلے ایک بڑا کام ہے جو ہم نہیں کرتے، اس وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر یہ ایک لعنت ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ ایک لعنت ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ کسی کے مقروض ہو، کہ ادھر سے آپ کسی کے قرض دار ہو گئے، یہاں سے پکڑے یہاں پہ دے دیا، پھر وہاں پہ کچھ دن گزر کے، کچھ مہینے گزر کے، پھر یہاں کے قرض دار ہو گئے، پھر وہاں پہ قرض دینا تھا، پھر وہاں سے لیا وہاں پہ قرض دینا، اور یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس کے مقروض ہو۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت تھی جو کہ الیشا کے پاس آ کر فریاد کرتی ہے۔ اب یہ جو الیشا تھا یہ ایلیا کا شاگرد تھا۔ ایلیا وہ جس نے کہا تھا کہ جو آسمان سے آگ نازل کرے گا وہی خدا ٹھہرے گا، اور ہم اسی خدا کو مانیں گے جو آسمان سے آگ نازل کرتا ہے۔ اور اس کا شاگرد تھا الیشا۔ یہ بھی بڑا زبردست خدا کا خادم تھا۔ یہ ایسا شاگرد تھا کہ یہ اپنے استاد کی جان کو نہیں چھوڑتا تھا، پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ جہاں جہاں وہ جاتا تھا یہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، اس سے سیکھتا تھا، جو کچھ وہ کرتا تھا یہ دیکھتا تھا، اس کو فالو کرتا تھا، اور یہ اپنے استاد کا بڑا فرما بردار شاگرد تھا۔ اور بھی بہت سارے شاگرد تھے ایلیا کے، لیکن یہ ان سب میں سے سبقت لے گیا۔ آج میرا خیال کہ کوئی شاگرد ہو تو وہ اپنے استاد کو ایک دو دفعہ بس سن لے تو میں کہتا ہے میں بڑا بن گیا ہوں، اب تو کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے استاد جو ہے وہ استادوں کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ایسا شاگرد نہیں ہے، یہ اپنے استادوں کا فرما بردار شاگرد ہے، یہ اپنے استادوں کی سنتا ہے، یہ اپنے استادوں کی مانتا ہے۔ بھائی ان کو بولنے دے، میں بعد میں پوچھوں گا ان سے۔
यहाँ पे अभी पूछ के जाऊंगा मैं, ऐसे ये तो नहीं मैं आधा घंटा कलाम सुनाऊं, मैं उनसे पूछी नहीं, मैं पूछता रहूंगा मैंने अभी क्या कहा है, इनको बोलने दो। जितना बोलेंगे उतना ही भूलेंगे, जितना भूलेंगे मैं सबके सामने पूछूंगा, फिर ये अपने आप की इंसल्ट महसूस करेंगे कि मेरी इंसल्ट हो गई। तो कलाम सुनने के लिए आते, सीखें। जब तक आप सीखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, आप बरकत नहीं पाएंगे। जब सुनेंगे नहीं तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि कलाम मुकद्दस में हम क्या सीख के आए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कलाम सुनते नहीं है, सुनते हैं तो फिर सीखते नहीं है, सीखते नहीं है तो फिर आगे उनको उस पर अमल नहीं करते, उसको अपने दिल में जगह नहीं देते। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने बताया जरा, हाँ जी, किसकी बात कर रहा हूँ जी? बेटी हो बताओ जरा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये देखो अभी मेरे कल 1 मिनट भी हुआ मुझे, मैं अभी 1 मिनट भी नहीं बोला। कोई बता सकता किसकी बात कर रहे हैं? पीछे जरा भाई बताए जरा। अलीशा नबी की तरफ से आज हम अलीशा की बात कर रहे हैं, और एक ऐसी औरत जो कि बेवा है, और इसका जो खावन था ये भी इन्हीं का शागिर्द था। इसलिए वो कह रही है कि लिखा है कि और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम, मेरा जो शोहर है वो मर गया है, उसकी डेथ हो चुकी है, उसने किसी से कर्ज लिया था और वो कर्ज तो लिया लेकिन कर्ज अदा नहीं कर पाए, अब उसकी डेथ हो गई है, अब वो कर्ज खुआया है, वो कहता है आकर मुझे या तो मेरा कर्ज मुझे दो या फिर मैं तेरे दोनों बेटों को गुलाम बना कर ले जाऊंगा। और मैं इस सिचुएशन के अंदर फंसी हुई हूँ, मेरे पास कोई देने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है कि मैं उसका कर्ज अदा कर सकूं। अब तू मुझे बता के मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। मेरा जो शोहर है उसने कर्ज लिया था, उसकी डेथ हो चुकी है, अब मेरे बेटों को वो कर्ज खा लेकर चला जाएगा, उनको वो गुलाम बना लेगा, या वो चाहता है कि गुलाम बन जाए, गुलामी की जिंदगी गुजारे, या फिर जो है कर्ज अदा करे। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो थे वो इसी तरीके से गुलाम जो थे वो बेचे भी जाते थे, उनको बेच दिया जाता था, इस तरीके से भी गुलामी होती थी। और एक और भी तरीके से गुलामी होती थी, वो ये थी कि या फिर इंसान जब अपने आप को खुद जो था वो गुलाम बना लेता था कि मैं सारी उम्र जो है वो आपकी गुलामी करूंगा और गुलामी में जिंदगी गुजारूंगा। और कुछ तोहफे तवाइफ दिए जाते थे गुलामों को, गुलाम जो थे उनको तोहफे के तौर पर भी पेश कर दिया जाता था कि ये मेरी तरफ से तोहफा है आपके लिए, गुलाम। और ये नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो गुलामी की जिंदगी गुजारे, ये नहीं चाहती थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो गुलाम रहें। और ख़ास तौर पर अंबिया ज़ादों, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि खुदा परस्त है, एक ऐसा इंसान जो कि खुदा के साथ चलने वाला है, और उसके बच्चे जो है वो किसी को गुलाम हो। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग जो है वो कर्ज की हालत में चले जाए, बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत रास्तबाज लोगों के लिए बात लिखी गई है कि जो रास्तबाज लोग हैं, रास्तकार जो लोग हैं, वो अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ के जाते हैं। किसके लिए जी? हम तो अपने बच्चों के लिए ढूंढते रहते हैं ना कि अपने बच्चों वास्ते कुछ ना कुछ कर लिए, लेकिन इससे भी बड़ी बात है, इससे बड़ी बात यह है कि अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ के जाए। ये बात है कि जब आप अपने पोतों के लिए कुछ सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो ठीक है, हमारे बच्चे तो खुदावंद का शुक्र है बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, बड़े फले फूले, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने पोतों के लिए सोचें कि हम अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ के जाएं। और ये नहीं चाहती थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो किसी के गुलाम रहे, ये नहीं चाहती थी कि वो गुलामी में चले जाए और इस कर्ज के इवज में वो गुलाम बन जाए। इसलिए वो मर्दे खुदा अलीशा के पास आती है। अलीशा ऐसा ज़बरदस्त जो है वो नबी है जो कि एलिया का शागिर्द है, और एलिया का जो मसा था वो ही मसा इसके ऊपर था, बल्कि उसके ऊपर दूना मसा लिखा के ठहर गया। जैसा अलीशा के ऊपर अनाइंटिंग थी, जैसे अलीशा के ऊपर मसा था, वैसे ही उसके शागिर्द के ऊपर भी वैसा ही मसा था। आज अच्छे उस्तादों के साथ अगर आप लिपटे रहेंगे तो वही मसा, वही कुदरत जो है वो आपकी लाइफ के अंदर भी काम करेगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर भी काम करेगी। अगर आपका पास्टर सड़ियल है तो फिर याद रखें कलीसिया भी सड़ियल ही होगी।
اگر آپ کے خادم جو ہے وہ حسد کرنے والے ہیں تو آگے شاگرد جو ہے وہ بھی حسد کرنے والے ہوں گے. اگر آپ کے جو استاد ہیں وہ کسی اور طریقے سے کلیسیا کو پریشان کرتے تو آپ کے شاگرد بھی ویسے ہوں گے. اس لیے یہ ایک ایسا شاگرد تھا جو کہ الیشا جو تھا وہ ایک ایسا شاگرد تھا جو کہ ایلیا کے نقشے قدم پر چل رہا تھا، جو کہ خدا کی رہنمائی کے اندر تھا. اس لیے یہ اس مرد خدا کے پاس آ کر کہتی ہے کہ مجھے کہ قرض خواہ جو ہے وہ آیا کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے. الیشا نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، میں تیرے لیے. وہ اپنی فریاد لے کر آئی ہے کہ ایک قرض خواہ ہے وہ آیا ہے میرے بچوں کو غلام بنا کر لے جائے گا یا پھر قرض ادا کرنا پڑے گا. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے، میں تیرے لیے کیا کروں. یہ ایک عجیب کوسچن جو کہ یسوع مسیح بھی اکثر کر جاتے تھے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سامنے بندہ جو اندھا ہے وہ چل رہا ہے، پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ اندھا ہے، یہ دیکھ نہیں پاتا. اندھے پکار رہے ہیں ابن داؤد تو ہم پر رحم کر. شاگرد پیچھے پیچھے کر رہے ہیں چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. وہ اور زیادہ چلا رہے تھے کہ ابن داؤد تو ہم پر رحم کر. یسوع کو کہتا ہے ان کو آنے دو. اور جب وہ آ رہے ہیں تو وہ ٹٹولتے ہوئے آ رہے ہیں. یسوع بھی جانتا ہے کہ یہ کیا لینے کے لیے آئے ہیں. یسوع بھی جانتا ہے کہ یہ کس غرض سے آئے ہیں. یسوع بھی جانتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی نہ ہو جائے. یسوع جانتا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائے، ان کا اندھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن پھر بھی یسوع ایک کوسچن کرتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہارے لیے کیا کروں، میں تمہارے لیے کیا کروں. یہ یاد رکھیے یہ ایک کوسچن نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح جو تھے وہ ایمان کی سرجری کر رہے تھے. یہ ایمان کی سرجری کرنے والی بات ہے. یسوع مسیح کے پاس جو بھی آتے تھے یسوع مسیح اس کے ایمان کے مطابق اسے شفا دیتے تھے. ایسے نہیں بھائی، بہت ساری جگہوں پہ یسوع مسیح ایسے تھے. لکھا کہ ان کے سخت دلی کے سبب سے یسوع مسیح وہاں پہ کوئی معجزہ نہ کر سکے. وہاں پہ معجزہ ہی نہیں ہوا. آپ سوچیے ذرا، یسوع ہو اور معجزہ نہ ہو، یہ ایک عجیب بات ہے. لیکن لکھا کہ ان کے سخت دلی کے سبب سے یسوع مسیح وہاں پہ کوئی معجزہ نہ کر سکا. کوئی معجزہ نہیں وہاں پہ ہوا. کئی جگہوں پہ ایسا ہوا نہیں معجزہ ہوا. لوگوں نے قبول نہیں کیا کلام کو، لوگوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا، لوگوں نے نرمی سے کلام کو سنا نہیں ہے، قبول نہیں کیا، شفا نہیں ملی. تو ہم کیا کہتے ہیں، میں تو اس پادری کو گیا، دیکھو بھی گیا، اتنے بھی گیا، اتنے بھی دعا کری، شفا ہی نہیں ملی. لیکن ان کے سخت دلی کے سبب سے یسوع مسیح ایمان کی سرجری کرتے تھے. اس لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کیا کروں. یسوع نے کہا میں تمہارے لیے کیا کروں. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بینا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھل جائے اور ہم دیکھنا شروع کر دیں. یسوع نے کہا کیا کروں میں تمہارے لیے. اور آگے پھر وہ عورت کیا کہتی ہے، میں تمہارے لیے کیا کروں. مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے. یسوع بھی آج آپ سے پوچھ رہا ہے. اگر آپ کسی کے قرض خواہ ہے، اگر آپ قرض دار ہے، کسی کا قرض دینا ہے، تو آپ کو بھی یسوع یہی پوچھ رہا ہے، آپ کو بھی الیشا یہی پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح بہت کم چیزوں کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. اگر یسوع مسیح 5000 صرف مرد ہی مرد، عورتیں بچے کتنے ہیں ان کی تعداد نہیں گنی، صرف 5000 مرد لکھے گئے ہیں. اگر یسوع مسیح ان 5 روٹیوں پر برکت دے سکتا ہے، ان تھوڑی سی مچھلیوں پر برکت دے سکتا ہے، اور 5000 لوگ سیر اور سودہ ہوتے ہیں، عورتیں بچے کتنے ہیں وہ سیر اور سودہ ہو جاتے ہیں، 12 ٹوکرے باقی بچ جاتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس جو کچھ ہے کیا خداوند اس کو ملٹیپلائی نہیں کر سکتا؟ کیا خداوند اس کو بابرکت نہیں کر سکتا؟ کیا خدا اس کو بابرکت نہیں بنا سکتا؟ کیا خدا آپ کے اس تھوڑے سے روپے پیسے پر، آپ کے اس آخری سکے پر برکت نہیں دے سکتا؟ سوچنے والی بات ہے.
ایلیا اگر اس بیوہ کے گھر میں جا کر کہتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے روٹی دے، تو کتنا تھا آٹا بتائیے مجھے؟ ایک مٹھی آٹا، اور ایک مٹھی سے کتنے وہ کہہ رہی ہے روٹیاں بنیں گی؟ 2 روٹیاں بنیں گی، ایک میرے لیے اور ایک میرے بیٹے کے لیے، اس کے بعد ہم مر جائیں گے۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے میرے لیے بنا۔ کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، مٹن میں آٹا بہت کم ہے، اور مرد خدا جب اس گھر کے اندر جاتا ہے، ایلیا جب اس گھر کے اندر جاتا ہے، یاد رکھیے اگر آپ کے گھر کے اندر خدا کے خادم آ جائیں تو آپ کے گھر میں برکت آتی ہے۔ اگر آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، روٹی دیتے ہیں نا، تو یاد رکھیے آپ کے نہ تو مٹن میں آٹا ہی کم ہوگا، نہ کپی میں تیل ہی کم ہوگا۔ اس بیوہ نے کیا کیا؟ اس کا کیا وہ ایمان کیا لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم 2 روٹیاں پکیں گی، ایک میں کھا جاؤں گی، ایک میرا بیٹا کھا جائے گا، اس کے بعد ہم مر جائیں گے۔ یاد رکھیے میرے لیے اور آپ کے لیے خدا اچھے پلان رکھتا ہے۔ ہم بھی بہت ساری ہماری بھی ایسے ہی ہم بھی کرتے، مر جائیے دے نالوں تے چنگا ہے، ایس پریشانی نالوں تے مر جائیے تے ٹھیک ہے، ایس دکھ نالوں تے مر جائیے تے چنگا ہے۔ ایلیا بھی ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے سبب سے بھی ایسا ہی کہہ رہا تھا۔ وہ کہتا تھا خدا میں تو ڈر ڈر کے اس طرح مر جانا، ادھر نالوں چنگا میں ماری جاواں تے چنگا۔ لیکن خدا اس کے لیے کیسے پلان رکھتا تھا؟ خدا اس کو زندہ آسمان پر لے کر جانے والا تھا۔ ہیلیلویا! اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں، ہو سکتا ہے خدا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو زندہ آسمان پر لے کر جانے والا۔ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں آسمان پر؟ صرف ایک ہی بہن ہے جنہیں ہاتھ کھڑا کیتا تے ایک بھائی نے۔ ہاں پتا سارے نو اپنا پر پتہ ہی ہوندا سارے کہ کتنے جانا ہے۔ یہ تو بعد کوئی مار مر گیا، جنیاں مرضی دعاواں کر دے، جنیاں مرضی دے گا پکاؤ، کچھ نہیں بننے والا۔ جتھے جانا چل جانا ایک بار۔ آپ کو یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہ جائیں گے۔ آپ کے آٹے پر، آپ کے مٹن پر، آپ کے تیل پر، آپ کی کپی پر خداوند برکت دینا چاہتا ہے۔ آپ کے خاندان، آپ کے گھر میں، آپ کے تھوڑے سے روپے پیسے پر خداوند برکت دینا چاہتا ہے۔ اسے وہ کہہ رہے تمہارے پاس کیا ہے؟ یسوع نے وہاں پہ بھی یہی سوال کیا جب 5000 مرد تھے، جب بہت سارے لوگوں کو کھانا دینا تھا۔ یسوع نے اس وقت بھی کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں؟ جنیاں مرضی دعا ماں کراؤ، قرضہ نہیں جو اترنا۔ میں تو پکی گل دس دینا، ایس پاسے اترے گا، ادھروں تہاڈا پھر اوتھے چڑھیا ہونا ہے، ادھروں تس جھکو گے ادھر، قرضہ نہیں جو اترنا۔ قرض اترنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بائبل بتاتی ہے۔ بائبل کا طریقہ کار کیا ہے؟ لکھا ہے میں تیری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا۔ یہ قرض بھی ایک ٹڈی ہے۔ بیماری، دکھ، لعنت، پریشانی جن میں روپے پیسہ ضائع ہوتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اپنا 10% آپ پوری ایمانداری سے اس کے گھر میں دیں، اس کی حضوری میں دیں۔ اپنا 10%، 10واں حصہ۔ اور سب کو پتا ہے، اپنے آپ کا سب کو پتا ہے۔ میں جب خدا کا خادم، میں نے جب خدمت شروع کی تو اس وقت میں 10% دیتا تھا۔ 2016 میں خداوند نے مجھے کہا کہ تو 10 نہیں بلکہ 20% دے۔ میں نے 20% دینا شروع کیا۔ نہ خداوند نے مجھے بھوکا مرنے دیا، نہ پیاسا رہنے دیا، نہ ہی کسی چیز کی کمی آنے دی ہے، نہ خدا نے کبھی کم ہونے دیا۔ اب میں کسی کو نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کرے جو 10% دیتا ہے 10واں حصہ، میں کسی کو نہیں کہوں گا۔ اب سب کو اپنا اپنا پتا ہے کہ ہم کتنا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم خدا کے گھر میں جا کر۔ لیکن اپنا پورا بیج، اپنا پورا 10واں حصہ، اپنا پورا جو 10% ہے وہ خدا کی حضوری میں دو۔ جب آپ دو گے تو یاد رکھیں آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، آپ اس لعنت سے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کے بیٹے بیٹیاں خداوند ان کو بلیس کرے گا، خداوند ان کے خاندانوں اور ان کی نسلوں کو بڑھائے گا، ان کو پھلدار کرے گا۔ یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ قرض ہے، قرض کے سبب سے بچے جو ہیں وہ غلام بننے والے ہیں۔ قرض کے سبب سے وہ آ کر ان کو پریشان کر رہا ہے۔ اس بیوہ عورت کو وہ نہیں یہ کہہ رہا کہ اس کا خاوند مر گیا تو میں اسے معاف کر دوں۔
وہ آ کر مانگ رہا ہے کہ جو قرض میرا بنتا ہے، جو میں نے دیا ہے وہ ادا کرو۔ سوچئے ذرا، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچئے ذرا، آپ نے بہت سارا قرض لیا ہو، آپ میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے، آپ کے بچوں کو غلام بنا لے، آپ کی بیوی کو آ کر وہ پریشان کرے تو کیا حالت ہوگی؟ وہ مرد خدا علیشا کے پاس جا کر فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے تیرے پاس، وہ کہتا ہے تیرے پاس ہے کیا؟ کیا ہے تیرے گھر میں؟ اس نے کہا تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، پیالے میں صرف ایک ہی پیالہ تیل ہے۔ کتنا تیل ہے جی؟ ایک پیالہ تیل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جو خداوند کے گھر میں لا سکے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، کبھی بھی بچوں کو آپ چرچ میں بھیجتے ہیں کبھی بھی ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں، ان کو ہدیہ دے کر بھیجیں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ آپ نے جا کر ہدیہ دینا ہے، یہ آپ نے خدا کے گھر میں جا کر بیج بو کر آنا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، کبھی بھی خالی ہاتھ نہ بھیجیں ان کو۔ وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں صرف ایک پیالہ تیل ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اور بہت سارا کچھ لا۔ وہ کہتا نہیں، یہی ٹھیک ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو لے کر آ۔ تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن رائت لے، ادھار لے اپنے ہمسایوں سے برتن۔ بڑے بڑے برتن لینے ہیں، چھوٹے برتن ہی لینے، خالی برتن لینے ہیں، بھرے ہوئے برتن ہی لینے، خالی برتن لینے ہیں، زیادہ برتن لینے ہیں، بڑے برتن لینے ہیں۔ تب اس نے کہا جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن رائت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا۔ کیا کرنا؟ اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر چلے جانا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹے بیٹیوں کو ساتھ لے کر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں؟ فیملی پریئر گھر میں، سوچ لے ذرا، ویسے پوچھے نا کیا کون ہے ہم؟ جنہوں نہیں پتا انہوں نے تو کہیں تے ہی اجے بھی کہی جانا شاہی انہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ تو جو گورنمنٹ کے کاغذات ہیں ان میں سے بھی یہ لفظ چلا گیا، نکل گیا ہے۔ پتہ نہیں کس انسان نے، کس بندے نے یہ جو ہے وہ ورڈ دے دیا مسیحی لوگوں کو۔ میں اور آپ ہم سب مسیح، ہم مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو مسیحی کہلوائیں اور مسیحی بتائیں۔ جب آپ سے کچھ پوچھے کہ بھئی آپ کون ہیں تو آپ اس کو بتائیے کہ ہم کیا ہیں جی؟ ہم مسیحی ہیں، یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، مسیح کے پیروکار، یسوع کے ماننے والے لوگ۔ اگر یسوع کے ماننے والے لوگ ہیں تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر اندر جائیں، بیٹھے ان کے ساتھ دعا کریں، بائبل پڑھیں، ان کو سکھائیں، آپ بھی سیکھیں۔ یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی کر رہا ہے، کہتا اپنے بٹوں کو لے کر کیا کرنا؟ اندر جانا۔ وہ تیل کا جو پیالہ وہ بھی اندر لے کر جانا۔ تیل جو ہے روحانی طور پر آپ کے لیے پاکرو کی علامت ہے کہ آپ روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ ہوں، آپ کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ روح القدس سے معمور ہوں، وہ اچھے گانے والے ہوں، اچھے بجانے والے ہوں، اچھے ورشپر ہوں، اچھے کلام سنانے والے ہوں، خدا کی حضوری میں جھکنے والے ہوں، لوگوں کو خدا کی حضوری میں لانے والے لوگ ہوں۔ یاد رکھیں جب آپ کے بچے بیٹے بیٹیاں پرستش کرتے تو آپ بہت سارے لوگوں کو خدا کی حضوری میں لے کر آتے ہیں، خدا کی حضوری میں لے کر جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو برکت ملتی ہے۔ آسمان کھل جاتا ہے جب آپ کے بیٹے بیٹیاں ورشپ کرتے ہیں۔ آسمان کو کھولنے کے لیے ایک چابی ہے، خداوند کے فرشتے جو ہیں وہ اتر آتے ہیں پرستش کے دوران،
وہ کیا کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا، برتن بھی کم نہیں ہونے چاہیے، بڑے برتن ہونے چاہیے، پھر تو بیٹوں کو لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا۔ کتنا تیل تھا جی؟ اونچی بولو ذرا۔ ایک پیالہ، برتن بڑے بڑے ہیں، صرف ایک پیالہ تیل ہے، اور وہ کیا بتا رہا ہے؟ پیچھے لے جانا کیمرے میں، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر جانا اور وہ تیل کیا کرنا؟ ان برتنوں میں انڈیلتے جانا، جو برتن بھرتا جائے گا اس کو الگ کرتے جانا ہے، جو بھرتا جائے اس کو الگ کرتے جانا ہے۔ اور وہ ایسا ہی کرتی گئی، وہ تیل انڈیلتی گئی، برتن بھرا اور اس کے بیٹوں نے اٹھایا، دوسری جگہ پہ رکھا، پھر دوسرے برتن پر تیل انڈیلنا شروع کیا، پھر وہ برتن بھرا اور اس کو الگ کر دیا، پھر تیسرے برتن کو، اسی طرح سے جو تھا وہ لگاتار برتنوں کو بھرتی رہی اور سائڈ پہ کرتے رہے، سب کے سب برتن جو تھے وہ اسی ایک پیالے سے بھر گئے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے خاندان میں سے اگر ایک ہی بیٹا، ایک ہی بیٹی نجات پا گئی تو سمجھ لیں آپ کا پورا خاندان نجات پا جائے گا، پورے برتن جو ہے وہ بھر جائیں گے، پورے کے پورے برتن جو ہے وہ لبریز ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے خالی ہونا ہے، مجھے اور آپ کو خالی ہونے کی ضرورت ہے، خالی ہو کر خدا کے گھر میں آئے، پھر کہیں خداوند تو آ اور مجھے کیا کر دے؟ بھر دے۔ کیا کر دے؟ مجھے بھر دے۔ پھر کیا کرنا؟ جب بھر جائے تو پھر انڈیلنا ہے، پھر کلام سنانا ہے۔ آپ کو کوئی گیت آ گیا تو آپ نے سنانا ہے، آپ کو کوئی گیت آ گیا آپ لوگوں کو بتائیں، آپ کو کوئی کلام سنانا آ گیا اس وقت آپ بتائیں۔ یہی ہے بھرنا اور انڈیلنا، خالی کر دینا، تاکہ خداوند اور زیادہ آپ پر مکاشفات جو ہے وہ کھولے، اور زیادہ خداوند پر آپ کو گیت اور زبور اور کلام کے وہ گہرے بھید جو ہے خداوند آپ کو دے۔ انہوں نے کیا کیا؟ برتن بھرا اور پھر الگ کر دیا، اور جب سارے کے سارے برتن بھر گئے تو اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اور برتن لا۔ اس نے کیا کہا؟ ان بچوں نے کیا کہا؟ اور تو کوئی برتن رہا نہیں ہے۔ کہ آپ کے خاندان میں بھی کوئی خالی نہ رہ جائے نجات سے، آپ کے خاندان گھرانے میں، آپ کی کلیسیا میں کوئی خالی نہ رہ جائے۔ خداوند چاہتا ہے کہ سب کے سب توبہ کرے اور سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا وقت دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں، خدا وقت دیتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ ہم پھر اس کے پاس واپس چلے جائیں۔ کیا کہا؟ اور کوئی برتن رہا نہیں، لکھا تب تیل موقوف ہو گیا، پھر تیل بہنا جو تھا وہ بند ہو گیا۔ اور تب اس نے آ کر مرتے خدا کو بتایا، آ کر بتایا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ برتن خالی بھر گئے ہیں، وہ تیل تھوڑا تھا لیکن سارے کے سارے برتن اسی تیل کے سبب سے بھر گئے ہیں۔ آ کر مرد خدا کو بتایا، اس نے کہا جا تیل بیچ۔ کیا کر؟ تیل بیچ اور قرض ادا کر دے۔ بزنس کر، اب کوئی کام کرو، کوئی بزنس کرو، کوئی جاب کرو، محنت مزدوری کرو۔ اگر پڑھے لکھے ہو تو جاب کرو۔ اگر خداوند نے آپ پر فضل کیا ہے، عقل دی ہے، دھنائی دی ہے، سیکھے، بزنس کرنا سیکھے، بزنس کو لے کر چلے، کوئی کام سیکھیں، کوئی سکل سیکھیں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ وہ کہتا ہے جا کر آپ بھیج دے اور قرض ادا کر، اور جو باقی بچے، اب یہ نہیں کہا کہ پھر قرض ادا کر کے تو دوسرے پاسوں قرض لینا، یہ نہیں اس نے کہا۔ اس نے کہا جا کر قرض، سب سے پہلے قرض ادا کر، اور جو باقی بچے اس سے، لکھا ہے اس سے تیرا گزارا ہو، اس سے گزارا کرنا۔ اور دیکھ لو ہم کیا کرتے ہیں، اگر 30,000 سیلری ہے تو 50,000 خرچ کرتے ہیں، باقی 20 کہاں سے لاتے ہیں؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے گزارا کریں۔ وہ کیسے کرنا ہے وہ آپ جانتے ہیں، کون سی خواہشوں کو آپ نے مارنا ہے، کون سی چیزوں کو آپ نے کم کرنا ہے، یا پھر زیادہ محنت کر کے پھر آپ اس لیول پہ جائیں۔ جتنی چادر اتنی پاؤں پھیلائے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی سے لکھا گزارا کرتے۔ سب سے پہلے قرض ادا کرو اور اس کے بعد جو باقی بچتا ہے اس سے گزارا کرو، اس سے آپ گزارا کریں۔
इस तरीके से उस बेवा का कर्ज जो था वो उतर गया और उसके बच्चे जो थे वो गुलाम नहीं बने। उसने अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनने दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को गुलाम ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें किसी को गुलाम ना हो, तो फिर ज़रूरत है कि हम कलाम मुक़द्दस की उन गहरे भेदों को जानें, उन गहरी बातों को जानें, उस पर अमल करें, ताकि मैं और आप जो है वो बरकत पाए और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी बाबरकत हो। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आज से आप खुदा के साथ कमिट करें, खुदावंद को कहें, खुदावंद ये मेरा कर्ज है और जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका जरूर 10वां हिस्सा तेरी हजूरी में दूंगा। यकूब जब अपने बाप के घर से निकला ना, अकेला था, रास्ते में जाते जाते अपने मामू लाबन के पास जा रहा है, मामू के यहाँ जा रहा है, रास्ते में जाते जाते भूख भी है, प्यास भी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है रास्ते में। वहां पे खुदा को कहता है, खुदावंद तू मेरे सफर को मुबारक करना और जो कुछ तू मुझे देगा, अगर तू मुझे रहने के लिए घर दे, पहनने के लिए कपड़ा दे और फिर खाने के लिए खाना दे, तो जो कुछ इसके बाद तू मुझे देगा उसका मैं 10% जरूर तेरी हजूरी में दूंगा। खुदा के साथ कमिट कर लिया और खुदावंद ने उसकी जिंदगी के लिए करना शुरू कर दिया। उसने वैसा ही करना शुरू किया जैसा उसने कहा था। आप जानते हैं ये कोलगेट टूथपेस्ट कितने लोगों को पता है? कोलगेट पेस्ट दंदा वाली जड़ी टूप जाइए, ये एक छोटा सा एक आदमी था, एक छोटा सा आम सा बंदा था, उसने एक छोटा सा एक नुस्खा सा बनाया तो अपने दोस्तों को दिया, यार ये मैंने एक छोटा सा नुस्खा बनाया है दांतों के लिए, तो आप इसको यूज़ करो। वो इस्तेमाल करते कहते ये तो बड़ा अच्छा है यार, तो आप ऐसा करो इसको थोड़ा सा, ये साथ साथ में मार्केट है इसमें मार्केटिंग करो। उसने मार्केटिंग करना शुरू कर दी, उसका बिकना शुरू हो गया। उसने कहा खुदावंद ये कोलगेट एक घोड़े का नाम है। उसने कहा खुदावंद ठीक है, अगर ये मेरी जितनी भी इधर इर्द गिर्द है मैं अपना 10% ज़रूर तुझे दिया करूँगा, मेरा ये मार्केटिंग में जाए। तो मार्केटिंग में जाना शुरू हो गया, बिकना शुरू हो गया। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा खुदावंद ये तो तेरा शुक्र है कि तूने ये काम करना शुरू कर दिया। अब क्या हो, अब ये कि ये पूरी दुनिया के अंदर जाए और फिर 10% मैं रखूँगा, 90% तुझे दूंगा। पूरी दुनिया में देखो कोलगेट चल रहा है। ये बड़े बड़े जितने भी आप बड़े बड़े लोगों को पढ़ेंगे ना, तो ऐसे नहीं है बड़े बड़े हो गए, ऐसे नहीं खुदावंद ने इनके खत्ते भर दिए, ऐसे नहीं है। ये बाटा के शूज़ भी आपने सुने होंगे, बाटा के जूती का ना, ये भी गोरे का नाम, उसने भी ऐसे ही किया। आज आप भी खुदावंद के सामने रखें, आपको खुदावंद बेच देगा, खुदावंद आपके कर्ज को भी अदा कर देगा, खुदावंद आपको रुपया पैसा मुहैया करेगा। खुदावंद को कहें आज के बाद ना मेरी लाइफ के अंदर और ना मेरी नस्लों के अंदर ये कर्ज जैसी लानत रहे। तू मुझे बीज दे और जो तू मुझे देगा उसका 10% मैं जरूर तेरी हजूरी में दूंगा और उससे बरकत पाऊंगा। खुदा के साथ कमिट कीजिए, खुदा के साथ बात कीजिए, खुदा को कहना शुरू करें, खुदा आपको इस कर्ज की लानत से भी छुड़ाएगा और जो कुछ आपने किसी का कर्ज देना है खुदावंद उससे भी छुड़ा लेगा और आने वाली नस्लों को भी बचा लेगा खुदावंद, और फिर आपको आपके बिजनेस को स्टेबल कर देगा। खुदावंद आपको जो है वो हर चीज़ वाफर मकदार में मुहैया करना शुरू कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से ये चीज़ ख़त्म हो तो फिर अपनी आंखों को बंद करके बोलना शुरू करें, और बाकी लोग जो चाहते हैं हमारे लिए दुआ की जाए वो अपने पाँव पर खड़े होंगे। मैं एक ही बार दुआ करूँगा, बार बार नहीं करूँगा। जो लोग चाहते हैं हमारे लिए दुआ की जाए वो अपने पाँव पर खड़े होंगे, बाकी बैठे रहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। जो लोग बैठे हुए हैं वो भी आंखें बंद करें, जो लोग खड़े हैं वो भी अपनी आंखों को बंद करें। बोलना शुरू करें, खुदा की हुजूरी में आप आइए, खुदावंद को कहना शुरू करें, खुदावंद को बताना शुरू करें अपनी परेशानी, अपना दुख, अपनी मुसीबत, अपना दुख
खुदावंद को बताना शुरू करें। खुदावंद आपको आज़ाद करना चाहता है उस दुख से, उस परेशानी से, उस लानत से। खुदावंद आपको आज़ाद करना चाहता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो खुदावंद को कहिए, खुदावंद आ और खुदावंद मुझे जॉब दे, अच्छी जॉब मांगे। खुदावंद को कहे मुझे कोई स्किल सिखा, मुझे कोई स्किल दे ताकि मैं बिजनेस कर सकूं। अभी भी बहुत सारे खामोश है। बाइबल के अंदर लिखा है तो अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। कहना शुरू करें, बोलना शुरू करें। खुदावंद आपके दरमियान है, वो आपकी आवाज को सुन रहा है, वो आपकी दुआ को सुन रहा है, वो जवाब देगा आपको, वो आपकी दुआ का जवाब देगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो आज मैं दुआ करूंगा कि खुदावंद आपकी लाइफ से, आपकी नस्लों के अंदर, आपके खानदान के अंदर से बेरोजगारी को खत्म कर दे। आपको खुदावंद रुपए पैसा जो है वो मुहैया करे। आपको खुदावंद आसमान के दरीचे खोल दे आपके लिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और बोलना शुरू करें, कहना शुरू करें, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। ओ रब्बुल फाज खुदावंद के नाम से, हालेलुया, प्रेज जीसस, होली जीसस, यीशु मसीह नासी के नाम में। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, तू जो मौजूद है, तू जो यहाँ पे उतरा हुआ है, तू जो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है, तेरे वादे सब हाँ के साथ है, तू कुदरत से भरा हुआ खुदा है। यीशु मसीह नासी के नाम में ऐ बाप हम तेरे चरणों में आते हैं, मिलकर तुझे मुबारक कहते हैं, मिलकर तुझे सजदा करते हैं। यीशु मसीह नासी के नाम में ऐ बाप तू आ, आज तेरे बेटे बेटियां तेरे चरणों में है, तेरी हजूरी में है। और खुदावंद आज चाहते हैं कि तेरे लोग उस सारी कर्ज से आजाद हो, उस सारी लानत से आजाद हो। आज जो लोग खुदावंद तुझसे कमिट कर रहे हैं, खुदावंद यहोवा पाक खुदा तेरी हजूरी में बीज बोने का सोच रहे हैं, तो उनको बीज भी मुहैया करना मेरे खुदावंद। आज इनके लाइफ से हर तरह की वो अबलीस की तासीरें और हर तरह का वो बंधन और हर तरह का वो जुआ जो है वो टूट जाए यीशु मसीह नासी के नाम में। क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि मसा के सबब से जुए टूट जाते हैं। यीशु नासी के नाम में आज हर जुआ टूटे, हर बंधन टूटे, हर तरह की कमजोरी जोर में बदल जाए और अबलीस के नपा करा दे। यीशु मसीह नासी के नाम इनके लाइफ से जाए। और खुदावंद यहोवा खुदा आज जब यीशु मसीह नासी की सूरी में और जब यीशु मसीह नासी के नाम में तेरे लोग आजाद हो, तेरे लोग बरकत पाए, हालेलुया। सब लोग दुआ करते रहेंगे, कोई भी आंख नहीं खोलिएगा, अपने अपने खुदा के साथ जब अपने लिंक को बहाल करें ताकि आप खुदा के उस कमिट के अंदर रहें, खुदावंद की हुजूरी में रहें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अपनी आंखों को बंद करके आप बोलते रहिएगा, दुआ करते रहिए। कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, कोई भी एक दूसरे के तरफ नहीं देखेगा। आप अपनी बरकत को मत खोइए, आप खुदा के साथ जो है वो लगे रहिए, खुदा के साथ ध्यान लगाइए। और फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद आपको, मेरा ईमान है कि जब हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा आएंगे, जब दोबारा खुदावंद हमें मौका देगा तो जरूर हम बड़ी बड़ी गवाहियों को भी सुनेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल भी मिलेगा। अपनी आंखों को बंद रखिए और दुआ करते चले जाइए। हालेलुया। बोलते चले जाते हमारे खानदान मेरे खानदान का बरकत मुझे नास्ती के आपकी तारीफ आपकी तस्वीर करते क्योंकि आप सारे सिखा अपने जिला उसको मिल जाए तेरे नाम की हम नाम के
यीशु नाम में सब नामों से आला है। यीशु नाम में बरकत, यीशु नाम में जिंदगी है। यीशु बहुत सारी चीज़ें नाम में जिंदगी देता है, बरकत देता है, बरकत आप इसी को चाहते हैं हो जाओ। मैं तो सब कुछ बना बरकत आते हैं, चाहते हैं। आइए इसी तरीके से भाई कमर के लिए और उसकी फैमिली के लिए हम दुआ करेंगे, और इसी के साथ साथ हम शुक्रगुजारी भी करेंगे अपने होठों से। मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका भी चाहेंगे, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा कदूस यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे बेटे अपने प्यारे भाई कमर के लिए, उसके सारी काबिश के लिए, उसके सारी खिदमत के लिए तेरे लोगों को इकट्ठा किया, हमें बुलाया ताकि हम खुदावंद मिलकर तेरी वर्शिप कर सकते हैं, तेरी वड्याई कर सकते हैं, तेरे कलाम को सुना सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके खानदान घर के लिए, बेटे बेटियों के लिए, कारोबार के लिए, पैसे के लिए बरकत चाहते हैं। आसमान खोले रखना, चारों तरफ तेरे फरिश्ते खैमज़द हो जाए। यीशु नासरी के नाम में तूने लोगों को छुआ, तूने लोगों को बरकत दी। आज की सारी परस्तश के लिए, साजों और आवाज़ों के लिए हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। तो हमें छूना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, और हम हमेशा खुदावंद तेरे लोग और तेरे चिरागा के भिड़े बने रहे, और तेरे पीछे पीछे चले, तेरी आवाज़ को सुने, और तेरी खुदावंद हवा पाक खुदा हजूरी में हमेशा झुके रहे और तेरे नाम को जलाल दे। और अब आप यीशु मसीह नासरी के नाम इस वक्त जितने लोगों ने खुदावंद फेसबुक पे ऑनलाइन देखा, इन सब पर, इनके खानदान और घरों पर, इनकी कलीसियाओं पर खुदावंद बरकत चाहते हैं, इनकी नस्लों पर बरकत चाहते हैं। हर तरह के अब्लीस के मंसूबे इनकी लाइफ से जाते रहे, इनकी जिंदगियों से जाए, और ये हमेशा खुदावंद तेरी पनाह में रहे। तेरे जोर में बड़े सारा जलाल इज्जत बुजुर्गी तेरे नाम को देते हैं। बाकी सर वक्त में तू हमारे साथ होना और बड़ी मदद करना। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका चाहते हैं। तमाम अदारों के लिए, हुक्मरानों के लिए खुदावंद बरकत चाहते हैं कि तू आसमान खोल, उनके जहनों को, सोचों को, ख्यालों को, इरादों और मंसूबों को बदल, क्योंकि बादशाह के दिल तेरे हाथ में होते। तू जिधर जाता है वो पानी की तरह फेर देता है। खुदावंद दुश्मन का कोई भी मंसूबा मुल्क पाकिस्तान पर असरअंदाज न हो सके, बल्कि खुदावंद मुल्क पाकिस्तान पर हमेशा तेरा फजल और तेरा कभी हाथ जो है वो बड़ा रहे, और दुश्मन का हर मंसूबा तेरे नाम से फेल होता चला जाए। सारा जलाल, इज्जत, बुजुर्गी तेरे नाम को देते। तू बड़े और हम कम हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन जी। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू।